بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مولی کے پراٹھے تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک بالکل نیا، یونیک اور ہائیلی فلیور رچ طریقہ جو ہر بائٹ کو ڈبل ٹیسٹی بنا دے گا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کے لیے اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ مولی کے پراٹھے تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی مولیاں۔ اس کے لیے ہم چلیں گے اپنے کچن گارڈن میں، کیونکہ اپنے کچن گارڈن کی مولی کا ذائقہ ہی کچھ اپنا ہے۔ مولی کو اچھی طریقے سے واش کرنے کے بعد چھلکا اتار لیں گے اور اس کو ہم گریڈ کر لیں گے۔ گریڈ اس کو اچھی طریقے سے کر لینا ہے۔ گریڈ کرنے کے بعد ہم ایک ایسی ٹیکنیک استعمال کریں گے جس سے آپ کی مولی کے پراٹھے یادگار بنیں گے۔ اس کے اوپر ہم نے 1 ٹیبل سپون پنک سالٹ ڈال دیا۔ اس کے علاوہ کالا نمک بھی اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ نمک ڈالنے سے مولی اپنا پانی چھوڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈو تیار کرنی ہے۔ ڈو تیار کرنے کے لیے 2 کپ میں نے میدا لے لیا۔ اس کے اندر اب یہ مصالحے ہم ڈالیں گے: خشک دھنیا، ہلدی، چلی فلیکس، لال مرچ کا پاؤڈر اور زیرہ۔ اس کے اندر ابھی ہم نمک شامل نہیں کریں گے۔ یہ تمام مصالحے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ڈو کے اندر، اور اس کے علاوہ جو سبز دھنیا ہے اس کے پتے بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے۔ آٹے کی ڈو تیار کرنے کے لیے جو ہم پانی یوز کریں گے، جو مولی ہم نے جس کے اوپر ہم نے نمک لگایا تھا اس کا پانی نکل آیا، اور اس کا ہم مزید پانی نکالیں گے۔ اس کا ہم نچوڑ لیں گے اچھی طریقے سے، ہاتھوں کی مدد سے نچوڑ لیں یا ململ کے کپڑے میں یا کسی بھی کپڑے میں آپ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے دبا کر آپ اس کا پانی نکالیں، کیونکہ یہ پانی جب ڈو تیار ہوگی تو اس کا بہت اچھا ہی ایک بہترین سا اس کا ٹیسٹ بنے گا، جس میں آپ کے پراٹھے کا ہر بائٹ بہت ٹیسٹی بنے گا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے آپ کے پراٹھے یادگار بنیں گے۔ یہ پانی ہم آٹے کے اندر شامل کر دیں گے۔ اگر مزید ہمیں پانی چاہیے ہوگا تو ہم عام دوسرا سادہ پانی بھی اس میں استعمال کریں گے۔ دوستو، اگر اس ٹیکنیک سے اگر آپ نے اپنے مولی کے پراٹھے بنائے تو یقین جانیں آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور واقعی آپ کہیں گے کہ یہ بھی بہت ہی زبردست قسم کے پراٹھے تیار ہوئے ہیں۔ اچھی طریقے سے آپ اس کی ڈو تیار کر لیں۔ ڈو تیار کرنے کے بعد اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اور ابھی ہم اس کی اسٹفنگ تیار کریں گے۔ مولی جس کو ہم نے پانی نکال لیا تھا اس کو ہم پین میں ڈالیں گے اور اس کو ہم ہلکا سا ڈرائی روسٹ کر لیں گے، تاکہ اس کے اندر مزید جو تھوڑی سی نمی ہے وہ نکل جائے۔ اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو باقی مصالحے ہیں وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ نمک جائے گا، لال مرچ کا پاؤڈر جائے گا، چلی فلیکس ڈالیں گے، ہلدی جائے گی، سفید زیرہ اس میں شامل کریں گے، اور خشک دھنیا۔ اس کے علاوہ جو مولی کے ٹاپ کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں اس کو ہم کاٹ کے یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے، اور اس کی ہم اسٹفنگ تیار کر لیں گے اچھی طریقے سے۔ جب اس کی اسٹفنگ تیار ہوگی تو اس کو ہم برتن میں نکالیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو اب ہم نے ڈو تیار کی تھی اس کو ہم ڈو کو ہم نکالیں گے، ڈسٹنگ کر لیں گے پلیٹ فارم کے اوپر، اور اس کو ہم ایک بڑی سی روٹی بیلیں گے۔ ڈسٹنگ اچھی طریقے سے کر لیں تاکہ آپ کی جب آپ روٹی بیلیں تو آپ کے لیے آسانی ہو، کیونکہ یہ آپ بڑی روٹی بیل رہے ہیں۔ ایک کی بڑی آپ نے روٹی اس کو بیل لینا ہے اچھی طریقے سے۔ روٹی کو بیل لینے کے بعد ابھی ہم اس کو ایک ٹائٹ سا اس کا ہم رول بنا لیں گے، ایئر ٹائٹ رول اس کو ہم کر لیں گے۔ اگر آپ نے یہاں پہ لچھے دار پراٹھا بنانا ہے تو جو پوری روٹی آپ نے بیلی تھی اس کے اوپر اگر آپ گھی لگا دیں میلٹ کر کے تو آپ کے یہ پراٹھے لچھے دار بھی بن جائیں گے، کیونکہ ہم نے لچھے دار پراٹھا نہیں بنانا، ہم نے سمپل سا پراٹھا بنانا ہے، اس لیے اس کے اوپر ہم نے گھی نہیں لگایا۔ اس طریقے سے آپ اس کو رول کر لیں۔ رول کرنے کے بعد اس کے آپ
1.5 سے 2 انچ کے آپ نے پیسز کاٹ لینے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے 1.5 انچ کا 2 انچ کا آپ ایسے کر کے چھری کی مدد سے اس کو آپ کاٹ لیں۔ یہ اس طرح یہ باقی پیسز بھی آپ نے اس طریقے سے تیار کر لینے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ پراٹھا بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پراٹھے بہت یادگار بنیں گے۔ اس طرح یہ باقی ہم نے جتنے بھی اس کے پیسز بنے ہم نے اس کے کاٹ لیے ہیں، اور اس کے بعد ایک اس کا ہم یہ پیڑا لیں گے، اس کا ہلکا سا ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کریں اور اس کے اوپر آپ ڈسٹنگ کر لیں اچھی طریقے سے۔ ڈسٹنگ کرنے کے بعد اس کو بیلنگ کی مدد سے ایک گول سی روٹی بنا لیں، بیلیں۔ ابھی اس کے بعد آپ دوسری روٹی بنا لیں، اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے بیلیں، گول سا بیل لینا ہے۔ اور جو ہم نے سٹفنگ تیار کی تھی وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے، سٹفنگ ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے، اچھی طریقے سے لگائیں، کناروں پہ نہیں لگانی ہے، اچھی طریقے سے اس کو آپ پلین کر لیں ایک جیسا۔ اور جو دوسری ہم نے روٹی رکھی تھی یہ اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے، اور اس کی جو کنارے ہیں اس کو اچھی طریقے سے پریس کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے جڑ جائے۔ اس کے بعد بیلنے کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو روٹی کو بیل لیں جیسے آپ عام روٹی بیلتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے ابھی یہ ہمارا ایک پراٹھا تیار ہو چکا ہے۔ ابھی ہم اس کو توے کے اوپر پکا لیں گے، توے کے اوپر ڈالیں اس کو۔ جب ایک طرف سے یہ تھوڑا سا پک جائے اس کے اوپر آپ گھی لگائیں اور اس کو الٹ پلٹ کر کے اس کو پکا لیں۔ اس طرح پراٹھا بنانے سے اس کا بہت خوبصورت کلر بھی آ گیا اور یہ بہت ہی خوبصورت سا اس کا ٹیکسچر ہے۔ دیکھیں یہ ابھی پک کے پھول چکا ہے۔ دوستو اگر یہاں تک آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس طرح ہم یہ ایک پراٹھا ہم نے تیار کر لیا ہے اور باقی پراٹھے بھی ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے۔ پودینے کی چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سرو کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے پراٹھے بہت یادگار بنیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوست کچن گارڈننگ سے متعلق شوق رکھتے ہیں میرے چینل پر وزٹ کریں، آپ کو آرگینک فرٹیلائزر کی ویڈیوز ملیں گی، آرگینک سپرے کی ویڈیوز ملیں گی، اور بھی آرگینک جو ٹپس ہیں وہ آپ کو ملیں گے پودوں کی حفاظت کے لیے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔